تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اذان ٹی وی کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کی 90 رکوع کی تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک سب سے بڑی پہچان تو معراج کے طور پر ہے کہ اس سورت کی ابتدا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کے عنوان سے اس کو شروع کیا گیا، اور اس سورت کا دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ اسریٰ بھی ہے کہ اس میں رات کو جو سفر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو اس سورت کو بہت زیادہ خاص کرتی ہے وہ اس کے مضامین ہیں۔ ایک عجیب طرح کے مضامین اس سورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں کہ جو عموماً دیگر صورتوں میں اس پیرائے سے جو بیان ہوتا ہے وہ بہت کم ہے، یعنی واقعات ہیں کہیں صورتوں میں، کہیں پر آخرت کا بیان ہے، اور 4-4 رکوع جو ہے وہ اس ایک مضمون پر چل رہے ہیں۔ اللہ اپنے علم میں سب سے بہتر جانتا ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ بدیع ذات ہے، یعنی اس کو کسی نمونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ان مضامین کو دیکھا جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس سورت کے مضامین کو، تو ہر رکوع جیسے یوں لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ مضمون، ایک پورا پیرایا، پورا ایک ایسا اللہ نے نازل کیا کہ اس مضمون میں کوئی تشنگی، کوئی کمی رہی نہیں، مضمون بالکل واضح ہو گیا۔ اب جو اللہ رب العزت نے یہ جو مضمون بیان فرمایا، کیونکہ یہ رکوع کے جو ترتیبیں ہیں یہ تو بہت بعد میں مقرر ہوئی اور یہ مضامین کے حساب سے ہی رکوع رکھے گئے ہیں، تو یہ جو مضمون میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں بنیادی طور پر بندے کا رب سے جو تعلق ہے اس تعلق کو کیسے جوڑا جائے اور پھر کیسے مضبوط کیا جائے، کیونکہ آپ کا دنیا والوں کی نگاہ میں اہمیت ہونا یہ اللہ کے ہاں اہمیت نہیں ہے، آپ کا اللہ کے ہاں اہم ہونا یہ سب سے اہم ہے۔
اب آپ اللہ کے ہاں اہم کیسے بنیں گے؟ ایک بندہ اللہ کے ہاں اہم کیسے بنے گا؟ کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اہم بنوا دیا تو پھر بندوں کے ہاں اہم بننا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور وہ پھر ایک ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرے قریب آتا جاتا ہے نفلی اعمال کر کے، کیونکہ فرض تو پڑھنے ہیں، وہ تو کرنے ہیں، وہ تو ہر بندے کی ذمہ لازم ہے۔ قرب وہ نوافل سے ہوتے ہیں، زائد کاموں سے ہوتے ہیں۔ حکم نہیں ہے آپ نے کر لیا، لازمی نہیں ہے آپ نے کر لیا، اب آپ کی ویلیو بنتی ہے، آپ کی ویلیو بنتی جاتی ہے بن نوافل، نوافل کے ذریعے سے۔ نفلی صدقہ دے دیا، نفلی صدقہ دے دیا، اپنے رشتہ داروں میں دے دیا، اپنے پڑوسیوں میں دے دیا۔ حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میری سنتا ہے، میری بولتا ہے، میری راہ پر چلتا ہے۔ اور پھر جب یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت جب اس پر آتی ہے تو اللہ جبریل کو بلا کر کہتے ہیں ان فلانا احبہ اللہ، فلانے سے اللہ کی محبت ہو گئی، فاحببہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب اللہ کی محبت ہو گئی تو جبریل کو حکم ہوا ہے کہ تو بھی اب اس سے محبت کر۔ جبریل ملائکہ فرشتوں کے مجموع میں جا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان فلانا احبہ اللہ، فلانا آدمی اللہ کا بھی محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے، تم سارے کے سارے اس سے محبت کرو۔ سارے کے سارے اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں۔ کیوں؟ وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور بعینی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کر کہتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا، اللہ فلانے سے نفرت کرتے ہیں، تو بھی اس سے نفرت کر جبریل۔ پھر جبریل اللہ کے حکم سے فرشتوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ فلانے سے اللہ کو بھی نفرت ہے، جبریل کو بھی نفرت ہے، تو سارے فرشتے اس سے نفرت شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ اس کی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تاریخیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کی برائیوں کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی نفرتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی نفرتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اب یہ جو اللہ کے محبوب بننے کا راستہ ہے، اللہ کے قرب کا راستہ ہے، وہ ان آیتوں میں اللہ بتاتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کر سورج ڈلنے سے الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جو یہ نماز ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ نماز جو ہے اس سے مراد مغرب کی نماز ہے، بعض کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے،
بہرحال عصر مغرب عشاء یہ تینوں نمازیں چونکہ بہت قریب قریب آتی ہے، عصر و مغرب میں عموماً 1.25 گھنٹہ کا وقفہ ہوتا ہے، مغرب عشاء میں بھی 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر عشاء اور فجر میں کافی لمبا وقت ہے کیونکہ اللہ رب نے وہ آرام کے لیے آپ کو رات کا وقت دیا ہے۔ تو یہ نماز قائم کرنے کا جو وقت ہے یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ نماز کو قائم کرو لدلوک الشمس، سورج ڈلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات تک۔ وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کا قرآن جو ہے اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اب یہاں سے بعض علماء نے 5 نمازوں کو ثابت کیا ہے، وہ اس طرح سے کہ دلوک، اس سے ایک تو یا سورج غروب ہونے کا وقت مراد ہے، یا دلوک سے مراد سورج مشرق سے نکلتا ہے، یوں چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، بالکل بیچ میں آتا ہے، یہ بالکل بیچ میں کھڑا ہو گیا، استواء شمس کا وقت ہوتا ہے یہ طلوع شمس، یہاں سورج کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں استواء شمس، اور یہ پھر یہ غروب شمس ہے۔ تو یہ جو استواء شمس ہے، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورج یہاں سے چڑھا، یوں آیا یہاں، اور پھر یوں جو یہ زوال کا نا گرنے کے ہے، جب یہ غروب کی طرف گر گیا اب زور کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اب زوال سے لے کر ظہر، پھر عصر وہ بھی زوال کے بعد ہے، پھر مغرب وہ بھی زوال کے بعد ہے، اور پھر فرمایا الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک تو عشاء۔ تو یہ 4 نمازیں، زوال کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، تو 5 نمازیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن سے اگر 5 نمازوں کا ثبوت کسی آیت سے ہے تو وہ یہ آیت ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز پڑھ سورج کے زائل ہونے سے، یعنی زوال کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل، اس میں ظہر بھی پڑھ لو، عصر بھی پڑھ لو، مغرب بھی پڑھ لو، عشاء بھی پڑھ لو، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھ لو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن اس کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، ایک دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، رات کے فرشتے نیچے آتے ہیں، تو یہ تو ایک فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ دوسری بات اس میں جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز یہ صالحین کی نماز ہے، اور صالحین جو ہے وہ اس نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب اور رزق کے ساتھ جس چیز کا سب سے زیادہ تعلق ہے وہ ہے فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت۔ ایک ہے نا نماز کی تلاوت، وہ تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہر آدمی کو اتنا قرآن تو نہیں آتا کہ وہ لمبی نماز پڑھ سکے۔ وقرآن الفجر، فجر کا قرآن، چاہے وہ فجر سے پہلے پڑھے یا فجر کے فوراً بعد پڑھے، یہ قرآن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت برکتوں کا حامل ہے، اور تجربے کے طور پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جہاں پر مالی مشکلات اور جن لوگوں کے کاروبار کی مشکلات ہے، اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مشکلات اس کی دور ہو اور اس کی پریشانیاں دور ہو۔ ہمارے ہاں آج کل وظیفوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے اہم وظیفہ، سب سے اعلیٰ مجرب وظیفہ وقرآن الفجر، وہ فجر کا قرآن ہے۔ آپ اذان پر اٹھے، آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت قرآن پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر پڑھیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا کر پڑھیں، یہ آپ کی ان مشکلات کو دور کرے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت تہجد کی کچھ نوافل پڑھ،
عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب تجھے مقام محمود دے گا۔ مقام محمود کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسا مقام جس کی تعریف کی جاتی۔ اب وہ اللہ کے نبی کے لیے وہ مقام محمود کیا ہے؟ بعض روایت میں ہے کہ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی کو شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت دیں گے۔ ایسی شفاعت، ایسا مقام، فرمایا قیامت کے دن عرش لا کر، ایک تخت لا کر کہا جائے گا آپ بیٹھے اور جنت میں چلے جائیں، آپ نہیں جائیں گے۔ لیکن عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے مقام محمود کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ جب تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے تو آپ کے ہاں، اللہ کے ہاں آپ کا ایک مقام بنے گا، آپ کی ایک عزت بنے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، وہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص جو کہ بہت زیادہ تہجد گزار تھا وہ داخل ہوئے۔ تو اب ان بزرگ نے سند پڑھ لی تھی، تو سند پڑھتے ہی جو ہی یوں نگاہ اٹھائی تو سامنے وہ نہ آئے، تو چہرے پر جو نورانیت نظر آئی، تو بجائے حدیث بیان کرنے کے کہنے لگے کہ من طال صلاتہ باللیل حسنت وجوہ بالنہار، جس کی رات کی نمازیں لمبی ہوتی ہے دن میں اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث نہیں تھی، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ رات کی اندھیرے میں، رات کی تاریکیوں میں جو گفتگو ہوتی ہے، جو سرگوشیاں ہوتی ہے، جو رات کو رونا دھونا ہوتا ہے، جو نمازیں ہوتی ہے، وہ انسان کے چہرے کو دن میں ایسا مزین کر دیتی ہے، ایسا خوبصورت کر دیتی ہے کہ پھر آپ کو لوگوں کو نہیں بتانا پڑتا ہے بھائی میں تو یوں بھی کرتا ہوں، یوں بھی کرتا ہوں، نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب میں تو یوں بھی کرتا ہوں، یوں بھی کرتا ہوں، یوں بھی کرتا ہوں، لیکن میرے کام نہیں ہو رہے، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آپ کا عمل خود بولتا ہے اگر اس عمل میں جان ہوتی ہے۔ عمل میں جان نہ ہو تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، نہیں۔ جب آپ کے عمل میں جان ہو، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں عمل تو اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے، یعنی عمل میں اخلاص ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو ترغیباً پتہ بھی چلے۔ آپ نے فرمایا تم کسی غار میں بھی اگر کوئی عمل اللہ کے لیے کرو گے، اللہ اس کی خوشبو کو پھیلائیں گے، تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ایک ہے نا ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کریں، نہیں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تسبیحات کرتا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، نہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب تجھے اس مقام پر پہنچائے گا کہ لوگ خود تیری تعریف کریں گے۔ جب تجھے زبان سے بتانا پڑے کہ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ عمل میں جان نہیں رہی، اس کا مطلب ہے آپ کا عمل اس قابل نہیں ہے۔ آپ کو بتانا پڑتا ہے، نہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیرا رب تجھے اس مقام پر پہنچائے گا کہ وہاں سے تیرے عمل میں ایسی خوشبو ہوگی کہ وہ خوشبو خود پھیلے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اب پیچھے آیتیں گزری کہ اگر یہ لوگ آپ کو مکے سے نکال لیں گے تو پھر یہ آپ کے بعد زیادہ عرصہ جو ہے وہ رہیں گے نہیں، تو اس پر یہ آیتیں بھی اس کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ اللہ تو مجھے سچائی کی جگہ میں داخل فرما، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کی جگہ سے نکال، یعنی ایک اچھے شہر سے نکال کے مجھے دوسرے اچھے شہر کی جگہ نصیب فرما دے۔ انسان کو
اگر کبھی مجبوری ایسی پیش آئے کہ جس مجبوری کی وجہ سے اس کو اپنا گھر تبدیل کرنا پڑے، اپنا شہر تبدیل کرنا پڑے، تو اللہ سے دعا مانگے. یہ دعا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. کسی معاملے میں آپ پھنس گئے ہیں اور آپ سچے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اس آیت کو پڑھیے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ، مدینے جا رہا ہوں، مدینے کے لوگوں نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن کیا وہ میری مدد کر سکیں گے؟ یہ دل میں ایک شبہ ہو سکتا تھا. تو اللہ سے دعا مانگے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنا ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو آپ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ وہاں میرا کوئی مددگار نہیں ہے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آپ اپنی طرف سے مددگار بھی، اور مددگار بھی ایسا جو مضبوط ہو، جس کو طاقت ہو. اب مدینے تشریف لائے تو پھر مدینے میں اس وقت میں ابتداءً کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ. آپ جب 1 سال کے بعد بدر کے لیے نکلے ہیں تو 313 آپ کے ساتھ نکلے ہیں، اور اگلے سال جب آپ نکلے ہیں تو آپ 700 لے کر نکلے ہیں، اور اس سے اگلے سال نکلے 1500 نکلے ہیں، اور پھر جب آپ حج کے لیے نکلے ہیں تو 10 سال کے بعد 1,00,000. یہ ہے وَادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ اللہ مجھے سچائی کی جگہ میں داخل فرما دے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا سے جب میں نکلوں تو میں ایمان کے ساتھ نکلوں. خاتمہ بالخیر کی دعا اللہ سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ زندگی میں کچھ بھی ہوا، زندگی جیسے بھی گزری، اے اللہ مجھے شیطان کے اس گمراہی سے کہ وہ مجھے موت کے وقت گمراہ کرے، اس سے میری حفاظت کر، اور مجھے دنیا سے صدق کے ساتھ نکال دے، اور مجھے قبر میں آخرت میں صدق کے ساتھ داخل کر کہ میری زبان کی جو سچائی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس پر میرا خاتمہ ہو، وہی میرا ایمان ہو، وہی میرا یقین ہو. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہر جگہ ہم سب اس بات کے محتاج ہے کہ ہمارا مددگار ہو، ہمارا مددگار ہو. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، لوگ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو سچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سچا. فرمایا اگر تو ایسا کرتا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے کہ وہ برا کرتے تو اچھا کرتا ہے، وہ نہیں دیتے تو دیتا ہے، وہ ظلم کرتے تو معاف کرتا ہے، تو فرمایا تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار ہے جو تیری مدد کرتا رہتا ہے. ہم خود اپنی مدد کے لیے نہ بڑھیں آگے، اللہ کی طرف سے مددگار آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی حضور ابو بکر کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، ابو بکر سن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد انسان ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. ابو بکر نے کچھ کہنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. ابو بکر پیچھے آئے، یا رسول اللہ جب تک وہ کہہ رہا تھا تو آپ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے اٹھ کر ایسے اٹھے گویا کہ آپ کو میرا بولنا ناپسند آیا. فرمایا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ اللہ کی مدد تجھ سے ہٹ گئی، اللہ کی مدد ہٹ گئی. یہ جو صلاۃ الاستخارہ ہے، یہ استخارہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے طلب خیر کرتے ہیں، اللہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، اس میں جو خیر ہے مجھے نصیب فرما دے. صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ اے اللہ میری یہ حاجت ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. صلاۃ الاستسقاء پانی کی طلب، اے اللہ ہمیں پانی چاہیے، کوئی نہیں دے سکتا، تو دے گا. یہ ساری طلب ہے، اللہ سے اس بات کی چاہت ہے کہ تو میرا مددگار بن. دعا پکارنا، اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اور وہ پکار کیا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ تیری طرف سے میرا ایک مددگار ہو.
اور اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو، مزے کی بات بتاؤں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ کی دعا قبول ہو، آپ کی دعا قبول ہو، تو جو کچھ آپ اپنے لیے چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنے بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دیں، کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے۔ اے اللہ اس کے مشکل کر دے، یہ بھی حل کر دے، یہ بھی حل کر دے، یہ بھی حل کر دے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر فرمائیں گے جو تمہارے لیے، جو آپ کے لیے اسی دعا کو کرنا شروع کریں گے۔ اب اللہ ہماری بھی قبول کریں گے، لیکن فرشتے کو تو اللہ نے خود مقرر کیا ہوا ہے، اس کی تو اللہ قبول ہی کریں گے۔ یہ طریقہ ہے اپنے مسائل کے حل کا، کہ آپ جب اپنے بھائی کے لیے مانگنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے معاملات کو حل کرنا شروع فرماتے ہیں، آپ کے لیے معاملات کے راستوں کو کھولنا شروع فرماتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ سچ آ گیا، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل جھوٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، بھاگ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل تو ٹوٹنے والا ہے اور باطل تو بھاگنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ، فتح مکہ کے موقع پر جب آئے اور وہ جو بت رکھے ہوئے تھے، آپ ایک ایک بت کو گراتے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ آپ اگر کہیں پر لاچار ہو جائیں، آپ کو کوئی لگے کہ یار میری دلیل کا کوئی جواب میں نہیں دے پاتا ہوں، آپ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس آیت کا جو ہے وہ تکرار شروع کریں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اور اس میں ایک اور عبرت کی بات یہ ہے کہ حق کو سامنے آ کر ہی رہنا ہے۔ یعنی کبھی آپ کو زندگی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے، لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، میرے بارے میں ناجائز باتیں کرتے ہیں، آپ حق پر ہوتے ہیں، انتظار کیجیے۔ حق کو اللہ رب العزت نے ایک وقت پر اوپر لانا ہے، باطل کو نیچے گرانا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل جو ہے وہ تو ٹوٹنے کے لیے ہے، وہ تو برباد ہونے کے لیے ہے۔ باطل کامیابی کا راستہ نہیں ہے، کامیابی کا راستہ تو حق کا راستہ ہے۔ حق کا راستہ کامیابی کا راستہ، باطل کا راستہ ناکامی کا راستہ۔ جھوٹ علیک بالصدق، حضور نے فرمایا سچائی کو پکڑ کے رکھو، ان صدق ینجی، کیونکہ صدق اور سچائی اور حق جو ہے وہ نجات دیتا ہے، وان الکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی باطل کا ساتھ نبھانے والا کامیاب نہیں ہوا ہے، وہ ظاہر میں کتنا بھی بڑا رہا ہو، وہ ظاہر میں کتنی بھی قوت میں رہا ہے، وہ ہمیشہ ناکام ہوا ہے، وہ ہمیشہ رسوا ہوا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل جو ہے وہ برباد ہونے کے لیے بنا ہے، وہ آباد ہونے کے لیے نہیں بنا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نازل کرتے قرآن میں سے، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو شفا ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھے گا ظالموں کا مگر نقصان۔ یہ قرآن تو شفا ہے، شفا قلبی بھی ہے، شفا حقیقی بھی ہے۔ یعنی آپ کے دل میں اگر کوئی شک آ رہا ہے تو شک قرآن دور کرے گا، قرآن کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ہے کہ وہ شفا ہے۔ آپ کو ہر بات کے لیے اللہ کے نبی نے
قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا، اور قرآن مجید کی تشریح وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، آپ کے دماغ کے پردے کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کے سینے کو کھول دیں گے، بالکل ایسا لگے گا اوہو یہ آیت تو میری متعلق تھی، یہ آیت میں تو اللہ گویا کہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ قرآن دنیا کی جو بیماریاں اس کے لیے بھی ہے۔ وہ جو صحابہ کا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ نے ایک بستی والوں سے کہا بھئی ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دو، انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ کی طرف سے نظام بنا نا، کچھ دیر میں لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے کہ جی وہ ہمارے سردار کو کسی بچھو نے ڈس لیا ہے، تو کوئی ہے تم میں سے کہ جو دم کرتا ہو؟ ایک صاحب نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ شفا، اس قرآن میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے پیٹ میں درد تھا، فرمایا قم، اے بلال اٹھ کے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن میں درود شریف کتنا پڑھوں؟ فرمایا جتنا زیادہ پڑھ لو گے۔ خلاصہ یہ کہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں پورا وقت درود شریف ہی پڑھوں؟ فرمایا پھر تو تیری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، تیرے غم کو بھی اللہ دور کریں گے۔ کہ درود قرآن، یہ کیونکہ درود بھی قرآن کا حکم ہے۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب قرآن کے حکم کو پورا کریں گے تو شفا ہوگی، غموں کی دوری ہوگی، تکلیفوں سے دوری ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن میں ایسی چیزوں کو نازل کرتے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو شفا ہے، دل کا شفا بھی ہے کہ دل سے چیزیں جو ہے وہ آپ کی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا تو نقصان ہی بڑھتا رہے گا۔ جو جتنا قرآن سے اپنے آپ کو دور کرتا رہے گا اتنا ہی ان کا خسارہ بڑھتا رہے گا۔ اب بظاہر تو یہ سورت مکی ہے، اب مکے میں تو سارے اسباب جو ہے وہ کمزوری کے ہیں، وہ دبنے کے ہیں، وہ مسلمانوں کے ختم ہونے کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کیا آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، قرآن اوپر جائے گا، قرآن والے اوپر جائیں گے، اور قرآن کے مخالفین کو اللہ نیچے دبائیں گے۔ بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن قرآن آتا گیا، مسلمانوں کے دل مضبوط ہوتے گئے، ان کے ایمان مضبوط ہوتے گئے، اور پھر اللہ نے ظاہری طور پہ بھی ان کو مضبوط کیا، باطنی طور پہ بھی مضبوط کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ اگر جنت اپنے تمام حسن سمیت میرے سامنے آ جائے اور جہنم اپنے تمام اندوہناکیوں سمیت میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سے سن کے جو ہمارا ایمان بنا ہے، اس ایمان کے بعد ہمیں کوئی چیز اب ایسی نہیں ہو سکتی جو مزید ہمارے ایمان کو اضافہ کر لے۔ اندر سے مضبوط ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین آ گیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم کسی انسان پر نعمتیں برساتے ہیں، آرز، وہ منہ کو پھیرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنے آپ کو ایک طرف کر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب وہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب راحت کے اوقات ہوتے ہیں تو اللہ بھول جاتے ہیں، اور جب تکلیف کے حالات آتے ہیں تو پھر ان کو ایسا لگتا ہے ہائے 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 ہائے، دنیا میں مجھ سے زیادہ مظلوم تو کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں، انسان وہ ہے، فرمایا نا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سرا یعنی کہ راحت کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مصیبت آتی ہے تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو اپنا بندہ ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لے، کیونکہ اس نے سرا میں ہر وقت میں اللہ کو یاد کیا۔ اور جب بندہ سرا راحت کے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور پھر جب اس کے اوپر مشقت کے اوقات آتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کی طرف پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نامانوس سی آواز۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے،
ہمیں اللہ کے نظام میں سب جانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے آسمان سے جس دروازے پر اس کی رحمت اس کے لیے رزق اترتا ہے اور جو اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس کے مرنے پر وہ دروازے بھی روتے ہیں, وہ دروازے بھی رو پڑ رہتے ہیں کہ اللہ یہ نیک بندہ تھا, یہ تو تیری عبادت کرتا تھا, تیرے ذکر کرتا تھا, تیرے فرما برداری میں زندگی گزارتا تھا. وہ دروازے بھی روتے ہیں. فرشتے ہمیں جانتے ہیں, اللہ کی مخلوق ہمیں جانتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے, علماء کے لیے, طلباء کے لیے, اللہ کے نیک بندوں کے لیے, اور مچھلیاں سمندر میں اور بلوں میں چونٹیاں یہ دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں جانتی ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری رحمتوں کو, ہماری محبتوں کو ڈالا ہوا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, جب راحتیں آتی ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہائے ہائے میں تو برباد ہو گیا. حالانکہ وہ مایوسی کا وقت نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنگ سے کام کر رہا ہوتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے, عمل کرنے کا اپنا انداز ہے. اب کس کا عمل بہتر, کس کا عمل بہتر نہیں, اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والی ذات تمہارے رب کی ہے. تم کچھ بھی کر لو, یعنی تم اللہ کو نہیں بتا سکتے ہو کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہ کیا, نہیں. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے تم میں سے سیدھے راستے پر, حق کے راستے پر, خیر کے راستے پر کون ہے. اب خیر کے راستے والے کون ہیں؟ جو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں, اللہ کو یاد کرتے ہوں, اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہوں, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں. اور باطل کا راستہ وہ ہے کہ جو شخص اللہ سے دور رہتا ہے, اللہ کے حکموں سے دور رہتا ہے, اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور رہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی مرضیات پر اور اپنے نبی کی راستوں پر اور سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے.